السلام علیکم ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا اسی طریقے سے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ شاید کہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ سکو۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو مہینہ جو چند دن اور باقی ہے اور اس ماہ کو الوداع کہنے والے ہیں، اس دہلیز تک پہنچ گئے ہیں، چند دن اور باقی ہے، لہذا جو ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بندگی کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کہ اگر انسان کسی انسان سے بدگمان ہو جائے، اگر بدگمانی ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے رخ موڑ لیتا ہے، انسان جو ہے ملتا نہیں، انسان جو ہے پھر سلام و پیغام نہیں کرتا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ انسان کا جیسا برتاؤ جیسا سلوک ہو، اگر انسان کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے اگر بہترین سے تعلقات ہیں، مل رہا ہے، بہترین سلوک ہے تو وہ بھی بہترین سلوک کر رہا ہے، لیکن جو ہے اگر یہ بدگمانی ہو جائے تو پھر جو ہے اس سے دوری اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر ملتا نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے کسی کی مخالفت کرنے لگے، مثلا آپ دیکھ لیں کہ اگر اولاد باپ کی والدین کی بات کو نہیں سن رہا ہے تو پھر والدین کیا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے زیادہ برہم ہو جاتے ہیں، آگ تک کر دیتے ہیں، ملنا پسند نہیں کرتے، دیکھتے ہیں تو اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کوئی ایسا خطا کر دے تو انسان گفتگو نہیں کرتا، کسی کو بدگمانی ہو جائے تو پھر ملنا پسند نہیں کرتا، اس کی بات کو سننا پسند نہیں کرتا، لیکن پروردگار کی جو ارحم الراحمین ہے، انسان جو ہے وہ معصیت خدا کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پروردگار جو ہے اس سے اپنے رخ کو نہیں موڑتا، پروردگار جو ہے پھر بھی اس کی بات کو سنتا ہے، پروردگار جو ہے ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ اگر تو نے جو ہے گناہ کیا ہے پھر بھی ہماری بارگاہ میں آ جاؤ اور آنے کے بعد دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو سنیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی سے ملنا ہو، اگر کسی منصب کسی مقام پہ ہو تو پھر آپ دیکھیے کہ اس سے جو ہے وقت لینا پڑتا ہے، معلوم یہ ہوا کہ وقت نہیں ہے، یہی شخص جو برابر ملتا تھا، ساتھ میں اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، گھومتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، چائے وغیرہ پیتا تھا، لیکن اب کسی مقام پہ ہو گیا، کسی منزل پہ ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے نا۔ چلیے مصروفیت کے بنا پہ وقت نہیں ہے نا، لیکن اب جو ہے وقت لینا پڑتا ہے، اب وقت لیجئے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جو ہے پروردگار یہ کہہ رہا ہے جس وقت چاہو ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، جس وقت چاہو تم ہماری بارگاہ میں آ جاؤ اور آنے کے بعد دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک گنہگار تھا، وہ دعا کر رہا تھا، جناب موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پہ مناجات کے لیے،
تو اس گنہگار نے جناب موسیٰ سے کہا کہ جب آپ جائیے گا اللہ کی بارگاہ میں تو پروردگار سے یہ کہیے گا کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ تو جب جناب موسیٰ گئے، اور جب جناب موسیٰ گئے تو کہا کہ پروردگار وہ بندہ جو ہے دعا کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ اسے بخش دیا جائے۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ ہم نے جو ہے اسے بخش دیا، موسیٰ تمہارے کہنے سے پہلے ہی ہم نے جو ہے اسے معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن موسیٰ ہمیں جو ہے اس سے ایک شکایت ہے، اور وہ یہ کہ وہ جو ہے اگر براہ راست آتا ہے نا، اور اس نے جو ہے تم سے کہا ہے نا، تم سے کہا اگر براہ راست آتا ہے، یعنی تم سے کہا، اور وہ جو ہے شرمندہ رہے گا تمہاری نگاہوں میں۔ لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بندہ جو ہے کسی کے سامنے شرمندہ ہو، اگر جو ہے وہ براہ راست، یعنی پروردگار جو ہے وہ نہیں چاہتا۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اگر مثلا گناہ کیا تو آپ جو ہے فلاں شخص سے کہیے، کسی پادری سے کہیے، کسی عالم سے کہیے، نہیں، صدق کے دل سے پروردگار کی بارگاہ میں انسان توبہ کرے۔ اگر دیکھیں اگر گناہ کو معمولی گناہ سمجھے تو، چھوٹا گناہ سمجھے تو یہی جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، کہ اگر کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ لے کہ ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، تو یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اگر توبہ کر رہا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں اگر دعا کر رہا ہے، تو جیسا کہ خود ملتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ جس قوم پہ بھی عذاب نازل کرنے کا پروردگار نے ارادہ کیا تو عذاب نازل ہوا، لیکن جو ہے قوم یونس پہ پروردگار نے جو عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ عذاب ٹل گیا قوم یونس کے اوپر۔ اور یہ ملتا ہے کہ 30 سال تک جناب یونس علیہ السلام نے تبلیغ کی، تبلیغ کرتے رہے، لیکن کوئی ایمان نہیں لایا، صرف 2 افراد ایمان لائے، تنوخہ اور ربیل۔ تنوخہ یہ جو ہے عابد تھا، اور ربیل یہ عالم تھے، صرف 2، یعنی ایک عابد اور ایک عالم، 2 افراد، تنوخہ اور ربیل، بس یہی 2 ایمان لایا، اور باقی جو ہے تبلیغ کرتے رہے، کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو جناب یونس نے یہ کہا کہ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ تو جو عابد تھا تنوخہ، اس نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے آپ بد دعا کر دیجئے، اور اتنے سال سے آپ تبلیغ کر رہے ہیں، پیغام کو پہنچا رہے ہیں، لیکن کوئی جو ہے ایمان نہیں لایا سوائے 2 افراد کے۔ لیکن جو عالم یعنی ربیل جو عالم تھا، اس نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ جو ہے دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، اور پروردگار جو ہے فوراً سن لے گا۔ لیکن یہ جو تنوخہ جو عابد تھا، اس نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے بد دعا کر دیجیے۔ لہٰذا جناب یونس نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، کہا کہ پروردگار ان پہ عذاب نازل کر۔ جب یہ کہا تو اب قدرت کی آواز آئی، قدرت کی آواز آئی کہ فلاں وقت اور فلاں دن جو ہے ان پہ عذاب نازل ہوگا۔ اب جب وقت معین ہو گیا تو جناب یونس جو ہے یہ شہر چھوڑ کر، آبادی چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اور یہ تنوخہ جو عابد تھا یہ بھی ساتھ میں، لیکن جو عالم تھا وہ رہ گیا۔ اب جب وہ وقت قریب ہوا تو اب ان کی قوم جو ہے پریشان، یعنی عذاب جو ہے ظاہر ہونے لگے، اب جو ہے قوم پریشان کہ جناب یونس کہاں ہے، ہم ایمان لائیں، پریشان ہے قوم۔ تو یہاں تک کہ یہی عالم جو ربیل تھا سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا کہ دیکھو، ہم جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں، وہ ارحم الراحمین ہے، ہاں پروردگار کی بارگاہ میں جو ہم میدان میں چلتے ہیں، صحرا میں چلتے ہیں، اور تمام افراد، یہاں تک کہ جو بچے جو شیر پیتے ہیں، جو ماؤں کے گود میں ہیں، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا جائے۔ وہ جو جانور ہیں، مویشی وغیرہ جانور ہیں جو دودھ پیتے ہیں، جانور بچے ہیں، انہیں بھی جو ہے ماں سے جدا کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، چلو میدان میں چلتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ جو ہے ارحم الراحمین ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ
تمام افراد آئے اور بتائے کس طریقے سے تضرع کریں، زاری کریں، گریہ کریں. اب یہاں تک کہ تمام افراد میدان میں آ گئے اور آنے کے بعد گڑ گڑا کر فریاد کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. گڑ گڑا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. پروردگار جو ارحم الراحمین ہے، یہاں تک کہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا، یعنی یہ عذاب جو ہے ایک پہاڑی پہ جا کر گرا. اب اس کے بعد جو ہے یہ مصروف ہو گئے اپنے کام میں مصروف ہو گئے. اور جب وقت گزرا تو جناب یونس نے کہا کہ چلے دیکھ لیتے عابد سے کہا. تنوخہ سے کہا چلو ساتھ میں کہ دیکھیں آبادی مثلا جو ہے سب ویران ہو گیا ہوگا. بہرحال ایک شخص تھا، وہ کام کر رہا تھا کھیت میں، وہ پہچانتا نہیں تھا جناب یونس کو. جب آئے تو آنے کے بعد جناب یونس سے ملاقات ہوئی. جناب یونس نے سوال کیا کہ بستی کیا حالات ہے؟ کہا کہ بستی کے حالات تو ٹھیک ہیں، سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں. اور جناب یونس انہوں نے جو ہے بد دعا کی تھی، عذاب نازل ہونے والا تھا، لیکن وہ عذاب ٹل گیا اور سب جو ہے اپنے کام میں مصروف ہیں. اب جیسے ہی جناب یونس نے یہ سنا تو اب جو ہے یہ فوراً وہاں سے واپس ہوئے اور ایک دریا کے کنارے آئے اور وہاں پہ کشتی تھی، ملا بیٹھے ہوئے تھے. فوراً جو ہے کشتی پہ سوار ہو گئے. اب جب کشتی پہ سوار ہوئے، اب جب کشتی آگے دریا میں پہنچی، کچھ دور چلی تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مچھلی جو ہے سر نکال کے سامنے آ گئی کشتی کے سرہانے کی جانب، پھر یہ پایتی جانب کشتی کے آگے، پھر یہ جو ہے وہاں پہ یہ مچھلی آ گئی. تو اب ملاحوں نے یہ کہا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا غلام جو ہے اپنے آقا سے فرار ہوا ہے. تو اب اس کے بعد جو ملاحوں نے کہا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو بہتر ہے کہ وہ دریا میں چھلانگ لگا دے تاکہ دوسرے محفوظ ہو جائے، بچ جائے نا. تب یہ ہوا کیسے معلوم ہو؟ کوئی کسی نے چھلانگ لگایا نہیں تو یہ ہوا قرآن اندازی کیا جائے. تو ملاحوں نے کہا قرآن اندازی کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جس کا نکلے اسے جو ہے دریا میں ڈھکیلا جائے تاکہ جو ہے باقی سب جو ہے محفوظ رہیں. تو آخر کا قرآن اندازی ہوا، جناب یونس کا نام نکلا اور جیسے انہوں نے دریا میں چھلانگ لگایا، مچھلی ہے نا منہ کھولے ہوئے تھے اور وہ شکم ماہی میں ہے مچھلی کے شکم میں تھے. یہاں تک کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ 3 شب و روز جو ہے جناب یونس مچھلی کے شکم میں رہے اور جو ہے یہ کلمات پڑھتے رہے ہے نا، تسبیح پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، ورد کرتے رہے یہاں تک کہ اب یہ مچھلی جو ہے دریا کے کنارے آئی. اور اس کے بعد جو ہے جب یہ شکم ماہی سے جناب یونس نکلتے ہیں تو یہ بہت کمزور اور جلد جو ہے ایک دم زرد کے معنی نازک جلد ہو گیا، بہت کمزور تھے. اب اس کے بعد جو ہے پروردگار نے ایک کدو کے درخت اگا اور جناب یونس جو ہے ادھر ہی چہل قدمی کرتے تھے، ٹہل رہے تھے اور کدو کے درخت کے سائے میں بیٹھتے تھے. یہاں تک کہ جب کدو کے درخت میں سائے میں بیٹھتے تھے تو اب یہ صحت مند ہو گئے، اب جو ہے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے، صحت بن گئی. اسی کے سائے میں بیٹھتے رہے کدو کے درخت کے. یہاں تک کہ پھر ایک روز جب ٹہل رہے تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ کدو کا درخت خشک ہو گئی، سوکھا. اب جناب یونس جو ہے بہت غمگین ہوئے ہے نا. تو اب قدرت کی آواز آئی، یونس یہ بتاؤ کہ کیوں غمگین ہوئے؟ کہا کہ پروردگار اس کدو کے درخت کے سائے میں ہم بیٹھتے تھے جس کی وجہ سے ہم صحت مند ہو گئے اور کدو کا درخت خشک ہو گیا، لہٰذا ہم غمگین ہیں. تو قدرت کی آواز آئی، یونس کدو کے درخت کو تم نے نہیں لگایا تھا، اس کی حفاظت نہیں کی، معلوم ہے نہ پانی دیا نہ اگایا، تم نے اسے جو ہے وجود میں نہیں لایا اور صرف جو ہے سائے میں بیٹھتے تھے اور خشک ہو گیا تو اس قدر جو ہے غمگین ہو گئے اور ہماری 1,00,000 بندوں کے لیے بد دعا کیا، جو دعا کیا تھا تو تمہیں جو ہے افسوس نہیں ہوا؟ یونس یہ ہمارے بندے ہیں، ہم جو ہے ان تک رزق پہنچاتے ہیں، یہ زمین پہ جب چلتے ہیں تو ہمیں جو ہے بہت پیارے لگتے ہیں.
تو ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا صدق دل سے جو ہے اگر انسان دعا کرے، استغفار کرے، وہ پروردگار جو ہے ارحم الراحمین ہے، یعنی ماؤں سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بندوں سے۔ جیسا کہ ایک خاتون نے، ایک ماں نے رسول اکرم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہے کہ پروردگار جو ہے اپنے بندوں کو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، چاہتا ہے۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ یہ بتائیے کہ جب وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر وہ پروردگار اپنے بندے کو کیسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ کہ جب کہ اگر ہمارا بچہ ہے اور اگر ہم دیکھ لیں کہ آگ میں جل رہا ہے تو ہم بے قرار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ جہنم میں جلے، ہم جو ہے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا بیٹا جہنم میں جلے۔ تو وہ پروردگار کی جو ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اپنے بندے کو کیسے جہنم میں جلائے گا؟ تو رسول اکرم نے کہا کہ تو نے صحیح کہا ہے، یہ جو ہے اعمال ہیں، یعنی یہ ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو پروردگار جو ہے وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ پروردگار کہہ رہا آ جاؤ، اگر مثلا جو ہے تم نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد جو ہے توبہ کیا، استغفار کیا، پھر اس کے بعد جو ہے گناہ کیا، پھر اس کے بعد توبہ اور استغفار کیا، پھر گناہ کیا، یعنی بار بار بھی گناہ کیا، پھر بھی ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، یعنی اگر 70 بار بھی تم نے گناہ کیا ہے تب بھی ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، اور آنے کے بعد جو ہے توبہ اور استغفار کرو، ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو دیکھیں انسان جو ہے توبہ اور استغفار کیا ہے کہ انسان جو ہے شرمندہ ہو جائے، انسان کو احساس ہو جائے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم نے جو ہے نافرمانی کیا ہے۔ اور انسان جو ہے اگر شرمندہ ہو جائے، انسان کو احساس ہو جائے اور انسان جو ہے یہ عہد کر لے کہ اب یہ کام انجام نہیں دیں گے، تو یہی جو ہے توبہ ہے۔ لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ نہیں اس کام کرو، چلو پھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ توبہ کر لیں گے، اور پھر کہا کہ نہیں گناہ کرو، پھر کیا کہ توبہ کر لیں گے، پھر یہ گناہ کرو، پھر کیا کہ توبہ کر لیں گے، تو یہ جو ہے توبہ کا مذاق ہے، ایک مذاق اڑانا ہے۔ لہٰذا اگر انسان جو ہے گناہ کرتا ہے تب بھی پروردگار اسے مہلت دیتا ہے۔ پہلے جو ہے روایت میں خود چھٹے باب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب انسان بندہ گناہ کرتا ہے تو پروردگار جو فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ ابھی اس کے گناہوں کو نہ لکھنا، ابھی اس کے گناہوں کو نہ لکھنا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ اب یہ توبہ کر دے، یعنی 24 گھنٹہ جو ہے پروردگار اسے مہلت دیتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے تو فرشتوں سے ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے کہ اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، اب توبہ کر لے، لیکن جب 24 گھنٹے کے اندر اگر توبہ نہیں کرتا تب پروردگار جو ہے یہ کہتا ہے کہ اب اس کے گناہوں کو لکھ لو۔ لہٰذا جو ہے ہر وقت ہمیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، یہ نہ سوچے کہ مثلا جو ہے ہم جو ہے آج نہیں کل کر لیں گے، نہیں، یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے گناہ کرے، اسے موت آ جائے، اسے جو ہے اتنا موقع ہی نہ ملے کہ وہ جو ہے توبہ کر سکے۔ لہٰذا جو ہے انسان جو ہے اس وقت کر سکتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی موت نہیں آنی ہے، تو انسان جو ہے مثلا جو ہے ابھی نہیں چل لمحے کے بعد توبہ کر سکتا ہے، لیکن انسان کو جب معلوم نہیں تو لہٰذا جو ہے ہر وقت انسان کو یہ چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی جو چند دن اور باقی ہے، اور یہ جو ہے ماہ رمضان کو پیدا کہنے والے ہیں، لہٰذا اس ایام کو بھی غنیمت جانتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں چلتے چلتے ہم توبہ اور استغفار کریں اور دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ کہ یہ جو کورونا وائرس کے جو بھی مریض ہے پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرمائے، اور پروردگار
اس مرض سے ہم سب کو محفوظ رکھے. بہرحال وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاء اللہ.